الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن مجید کا 24واں پارہ سورہ زمر
سورہ زمر کی آیت نمبر 53 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان سب نصیحتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ جمعے آپ کے سامنے اللہ کی رحمت کی ایک شکل اور اللہ کی رحمت کا ایک مظہر اور ایک اللہ کی رحمت کا ظہور جو الصبور کی شکل میں ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے، وہ سامنے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ الصبور ہیں، بہت زیادہ صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو روک کر کے رکھتے ہیں، اور بنین و انسان اللہ کے غلام، اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اللہ کے سامنے، غلام اپنے آقا کے سامنے اور لونڈی اپنے آقا کے سامنے وہ کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا جاتا ہے، اور چور چوری کر کے، زانی زنا کر کے، بد کردار بد کرداری کر کے، ظالم ظلم کر کے، اور گناہ گار گناہ کر کے اللہ کی غیرت کو مسلسل للکارتا ہے کہ آپ نے منع کیا تھا، میں آپ کے سامنے یہ کرتا ہوں، آپ نے روکا تھا اس کام کے کرنے سے، میں آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں۔ تو اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے ایک گناہ گار گناہ کر کے، لیکن چونکہ اللہ کی سلطنت اور اللہ کی حکومت کے نظام میں اصل چیز جو کار فرما ہے وہ ہے اللہ کی رحمت، تو اللہ بھی فوری مواخذہ نہیں کرتے۔ اور میں نے اس سلسلے میں چند آیتیں سنائی تھیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ مواخذہ کرنے پر آ جائے، پکڑنے پر آ جائے ان کے کرتوتوں پر، تو کرتوت تو ایسے ہیں کہ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ زمین کی پشت پر انسان تو کیا ان کی وجہ سے جانور بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں، من دابتن، کیا چوپائے، کیا درندے، کیا پرندے، کیا کیڑے اور مکوڑے، اللہ سب کو پکڑ لے، اور اس طرح پکڑے کہ اللہ چھوڑے نہیں کسی کو، سب کو تباہ کر دے۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس آیت کو ایک اردو کی مثال سے ہم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ ایک مقولہ مشہور ہے کہ گھیوں کے پیچھے گھن پستا ہے، پیسنے کا اصل مقصد تو گھیوں کو ہوتا ہے کہ اس کو پیسیں، اس کو آٹا بنائیں، لیکن جو اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی پس جاتے ہیں، ان کو پیسنا تو مقصود ہی نہیں تھا، تو عذاب دینا تو جانوروں کو مقصود ہی نہیں تھا اللہ کا، لیکن انسانوں کے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ مواخذے پر اگر آ جاتے تو کوئی بھی باقی نہیں بچتا۔ آج کے جمعے کی اس نشست میں آپ کو بتاؤں اللہ کی صفت رحمت کا ظہور التواب کے اندر۔ اللہ کی ایک صفت التواب بھی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے ایک اور صفت کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ کی ایک صفت الستار بھی ہے۔ ستار کا مطلب پردے میں رکھتا ہے، وہ ہمارے گناہ پردے میں ہیں اور اس نے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ گناہ کرتے ہی دل پہ تو ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، لیکن چہرے پہ سیاہ نقطہ نہیں پڑتا۔ حدیث میں آتا ہے نا، دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر معافی مانگتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کا باطن، اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتی یغلف بہا قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی کالا غلاف چڑھا دیا گیا ہو۔ اور اس کی بھی میں نے تشریح بہت پہلے کی تھی کہ دل سے مراد انسان کا باطن ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا دل مراد نہیں ہے، ورنہ تو آج
میڈیکل سائنس کا زمانہ ہے، غیر مسلم آبجیکشن کر سکتے ہیں، میاں ایک کافر کا دل کاٹ کے دیکھو، ایک شرابی کا دل کاٹ کے دیکھو، مر گیا نا، اس کا دل نکال کے دیکھو، کالا ہے کیا؟ بظاہر دکھنے میں ایک مسلمان اور ایک کافر کا دل ایک جیسا ہوگا، تو اس سے مراد دل کی سیاہی اور دل کی کالک نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد انسان کا باطن۔ اچھا، باطن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میرا ہاتھ اگر میں خود ہاتھ ہوں، میں خود ہاتھ تو نہیں ہوں نا، میں اس ہاتھ کا مالک ہوں، تو میں کیا چیز ہے وہ؟ میں کہاں ہے وہ یہ ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میری آنکھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے میری آنکھ، میں اس جسم کا مالک ہوں، میری آنکھ، میں اس آنکھ کا مالک ہوں، میری ٹانگ۔ تو پتہ چلا کہ انسان صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، صرف جسم کا نام نہیں ہے، صرف تن کا نام نہیں ہے، صرف ظاہر کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تن کے ساتھ من، ظاہر کے ساتھ باطن، جسم کے ساتھ روح، اس کا ایک روحانی وجود بھی ہے، اور تمام اخلاقیات کا تعلق اس کے روحانی وجود سے ہوتا ہے اصل طور۔ تو اگر اللہ تعالی باطن کو سیاہ نقطہ لگانے پہ قادر ہیں، تو کیا اللہ ہمارے ظاہر پہ سیاہ نقطہ نہیں لگا سکتے تھے گناہ کرنے پر؟ گناہ کیا، ایک ڈراپ آ گیا، مٹاتے رہو اس کو، دوسرا گناہ کیا، دوسرا نقطہ آ گیا، اور صبح سے شام تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ بستر پر اگر آ کے دیکھیں، غور کریں کبھی بستر پر کہ یار ہم نے صبح سے شام تک کتنے گناہ کیے، کس کس سے ملے، کیا کیا کہا، کتنے جھوٹ بولے، کتنے لوگوں کا مذاق اڑایا، کتنی گالیاں دی، کتنی غیبتیں کی، کتنی چغلیاں کھائیں، کتنی ڈنڈیاں ماری کام کے اندر، کتنا دھوکہ دیا۔ تو اگر ظاہر کو سیاہ کر رہا ہوتا نا، تو اللہ کی قسم سارے کے سارے، کیونکہ کلو بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا خطا وار ہے، یہ اس کا کرم، یہ اس کا فضل، یہ اس کی مہربانی، یہ اس کی عنایت، یہ اس کی رحمت و رافت کہ وہ ظاہر کو گندہ نہیں ہونے دیتا، ظاہر میں بہت ہی معزز بنا کے رکھتا ہے، اس معاشرے میں بڑا ہی محترم بنا کے رکھتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت اور ہے التواب، یعنی اللہ کی صفت رحمت کو اور صفات کے آئینے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر صفت کے اندر اللہ کی صفت رحمت چھپی ہوئی نظر آئے گی۔ التواب، اور یہ بھی اللہ کی صفت ایسی ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، محبت اللہ کی توبہ کرنے والوں سے۔ لیکن وہ توبہ حقیقت میں توبہ ہو، وہ سچی توبہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا کا معنی کیا ہے؟ کیا یہ معنی ہے کہ آپ تسبیح لے کر توبہ 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 شروع کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی توبہ ہو جائے گی، استغفار قول سے ہوتا ہے اور توبہ عمل سے ہوتی ہے۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا، معافی طلب کرنا۔ تو معافی کا طلب کرنا زبان سے ہوتا ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ آج استغفار تو ہے لیکن توبہ نہیں ہے،
یہاں مطالبہ توبہ کا بھی ہے، استغفار کا بھی مطالبہ ہے۔ لیکن یہاں اس آیت کے اندر مطالبہ توبہ کا ہے۔ تابہ یتوبو کے معنی آتے ہیں واپس پلٹ کے آ جانا، لوٹ کے آ جانا، پلٹ کے آ جانا۔ اور التواب یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت دو طرح سے ہے۔ ایک اس کی صورت یہ ہے کہ التواب اللہ بھی توبہ کرتے ہیں، اللہ بھی توبہ کرتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ اللہ کی توبہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ توبہ کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، لقد تاب اللہ علی النبی۔ تو یہاں پر تابہ کا فاعل اللہ ہے، اللہ نے توبہ کی۔ تو تابہ کا جو اصل معنی ہے وہ ہے رجوع کرنا، واپس پلٹنا۔ ایک انسان جب کسی سفر پر جاتا ہے اور کسی غلط راستے پہ اتر جاتا ہے، تو غلط راستے پہ اترنے کے بعد وہ اس وقت تک منزل پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ واپس نہ نکلے۔ آدمی بھٹکتا رہے گا، ورنہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ پھر اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بتاؤ مین روڈ کدھر ہے؟ وہ محلے والوں سے، وہ علاقے والوں سے، وہ دکاندار سے، وہ راہی گیروں سے پوچھتا ہے یار مین روڈ کدھر ہے؟ کیونکہ وہ گلیوں سے گلیوں میں نکل رہا ہے، وہ اصل راستے پر، وہ صحیح ٹریک پر نہیں آ پا رہا، تو وہ کہتا ہے بتاؤ یار مین روڈ کدھر ہے؟ تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح نکلو، ادھر جاؤ اور ادھر جاؤ، اس طرح تم واپس ادھر ہی بھیجتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو واپسی کا عمل ہے نا، انسان بھی سیدھا سیدھا چلتے چلتے، وہ صراط مستقیم پر چلتے چلتے، کیونکہ دائیں بائیں شیطان بیٹھے ہوئے اپنے راستے بنائے ہوئے بلا رہے ہیں، یہ بڑا راستہ ہے، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، تو پھر نکل جاتا ہے وہ، اور گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، ظاہر الاسم و باطنہ۔ اب اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اے گناہگار بندے واپس آ۔ اللہ میں تو واپس آ گیا، تو اللہ فرماتا ہے تو واپس آ جا تو میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ یعنی میری رحمتوں نے جو منہ موڑ لیا ہے، میری رحمتیں پھر دوبارہ تیری طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ یہ ہے اللہ کی توبہ، کہ اللہ کی رحمتیں پھر متوجہ ہو جاتی ہیں، اور اس طرح متوجہ ہوتی ہیں کہ اللہ رحمت کے ساتھ ساتھ پھر محبت بھی کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنا پیارا بندہ ہے، کہ یہ گناہ کر کے اس کو احساس ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اس کو غلط راستے کے اندر شیطان نے بلایا، غلط راستے پر جا کر اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط راستہ ہے۔ یہ احساس کبھی نہ ختم ہونے دیں۔ یاد رکھیں شیطان کی ایک چال بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ کبھی غلط راستے کو صراط مستقیم کی شکل میں پیش کر دیتا ہے، یہی اصل راستہ ہے، اور جب یہ احساس ختم ہو جائے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، وہ کیا کہ گناہ کر کے، غلطی کر کے، کوتاہی کر کے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے، کرنے کے بعد واپس پلٹنا تو دور کی بات، وہ اس کیے ہوئے گناہ کی جسٹیفیکیشن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اس کے عذر بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کا جواز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس وجہ سے یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ تو اللہ پھر اس پر رحمت والا معاملہ نہیں کرتا بلکہ محبت والا معاملہ کرتا ہے، یحب التوابین۔ دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میں نے اس منبر پر پہلے آپ کو کبھی یہ حدیث نہیں سنائی۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنب عبد ذنبا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے
فقال، اور گناہ کر کے پھر اللہ سے کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ، یہ جو گناہ کیا ہے نا اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عاد فاذنب، جب یہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے فقال تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا فغفر الذنب۔ جب بندہ کہتا ہے نا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کیا کہتے ہیں، میرے بندے کو یہ بات معلوم ہے کہ ان لہ ربا، کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہ کو معاف کرتا ہے، اور گناہ کی معافی کا اختیار صرف اس کے پاس ہے۔ اللہ ذکر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ میرا بندہ دیکھو گناہ کر کے اس کو پتہ ہے کہ ایک رب ہے میرا، اور وہی معاف کر سکتا ہے اس گناہ کو، اور یہ دیکھو مجھ سے کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد ثم عاد، معافی مل جاتی ہے، لیکن یہ انسان ہے، ثم عاد، وہ پھر گناہ کرتا ہے، فاذنب ذنبا۔ یہی تو اللہ کی رحمت ہے۔ آج دنیا کے معاملے میں ذرا سا اگر ہم دیکھیں، معافی کا معاملہ دنیا کے حوالے سے، ایک غلطی ہو جائے، اس کمپنی کا مالک ایک دفعہ تو معاف کر دے گا، چلو معافی مانگ رہا ہے، وہی غلطی پھر دہرا دے، کل کوئی بڑا ظرف والا ہوگا پھر معاف کر دے گا، اچھا میاں اب نہیں کرنا، 2 دفعہ ہو گیا، وہ تیسرے دن پھر وہی غلطی کرے، پھر گیا یار معاف کر دو، وہ کہے گا تم نے معافی کو کھیل بنایا ہوا ہے، تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے، صبح و شام حکم عدولیاں کر رہے ہو، معافی مانگ لیتے ہو، میں معاف کر دیتا ہوں، پھر میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ ذرا بندے کا معاملہ تو دیکھیے اللہ سے۔ اور اس حدیث کے اندر ذرا غور فرمائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ اس حدیث کے اندر 4 مرتبہ دہرائے۔ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، اور گناہ کر کے پھر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، لیکن یہ جو کہتا ہے نا سچے دل سے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، پلاننگ سے نہیں کہ آپ سے معافی مانگ رہا ہوں لیکن کل کی پلاننگ ہے یہی دوبارہ کرنے کی، یہ نہیں ہونا چاہیے، سچے دل سے معافی مانگ، یہ ہے توبۃ نصوحا۔ ثم عاد، پھر تبارہ کر لیتا ہے، فاذنب ذنبا، تو اللہ بھی تبارہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو، یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اور وہ رب اسی کا اختیار ہے معاف کرنا، اور یہ دیکھو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس طرح 4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کو سمجھنے کا ایک غلط زاویے سے نہ سمجھ لیجیے گا کہ میاں گناہ کرتے جاؤ معافی مانگتے جاؤ، نہ گناہ چھوڑو نہ معافی چھوڑو، سمجھ لیں اچھے طریقے سے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اس مثال سے بات، اس حدیث کا مفہوم۔ دیکھیے ہم جب کوئی وائٹ سوٹ پہنتے ہیں، سوٹ پہننے کے بعد یا کوئی سا بھی سوٹ پہنتے ہیں XYZ، لوگوں کی طبیعت ہے کہ وہ کوئی سوٹ چلاتا ہے 2 دن، میری اپنی طبیعت ہے کوشش کرتا ہوں کہ 2 دن چل جائے، کچھ لوگ 3 دن چلاتے ہیں، کوئی 4 دن، کوئی پورے ہفتہ سوٹ نہیں اتارتے، کوئی روزانہ سوٹ بدلتے ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے۔ لیکن جب آپ کوئی دھلا ہوا یا نیا سوٹ صاف ستھرا جب آپ پہنتے ہیں تو زیب تن کرنے کے بعد آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس کو حتی الامکان داغ سے، دھبوں سے، کیچڑ سے، ڈسٹ سے بچا کے رکھیں۔ یا ہم جان بوجھ کر اس کے اوپر چائے پیتے ہیں تو ایک سپ منہ کے اندر اور 2-3 ڈراپ نیچے، نہیں، چائے کا کپ اٹھاتے ہیں تو نیچے سے دیکھتے ہیں کہ ٹپک تو نہیں رہا، اس کی پرچ کے اوپر یوں گھما گھما کر کہ یہ ڈراپ نہ گر جائے میرے کپڑوں پر، یہ ہے خیال، یہ کہ یہ کپڑے خراب نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، 2 دفعہ تو یاد رہا، تیسری دفعہ اٹھا لیا کپ منہ کو لگایا تو ڈراپ گر گئے، ارے یار یہ لگ گیا دھبا۔ تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح اپنے ظاہر کو، اپنے ظاہری لباس کو آپ داغ سے، دھبوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن 2 دن بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو میلے ہو گئے،
ان کو تو داغ لگ گیا واقعتاً، اچھا یہ وہاں لگ گیا تھا، وہاں کھانا کھا رہا تھا، ذرا سا خیال سے مجھے کھانا چاہیے تھا، یہ وہاں دعوت میں گر گیا تھا سالن، یہ ڈراپ وہاں گر گیا تھا، یہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ اب اللہ اکبر، کیا کرتا ہے آدمی؟ وہ سوٹ اتارتا ہے، اس کو دھوتا ہے، اس کو دوبارہ کارآمد بناتا ہے، اسے دوبارہ پہننے کے قابل۔ بالکل اسی طرح اندر کا جو باطن ہوتا ہے اس کا بھی ایک لباس ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ ایک انسان کے ظاہر کا لباس ہے، ایک اس کے باطن کا لباس ہے۔ ایمان کی چادر جو اندر اوڑھی ہوئی ہے، ایمان کی چادر، کبھی اس کی شفافیت میں فرق آ جاتا ہے، اس پر گناہ کے داغ دھبے لگ جاتے ہیں۔ ارادہ نہیں تھا لیکن بن گیا، لیکن بننے کے بعد احساس ہوا کہ یار یہ تو کام نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط کیا میں نے۔ اور پھر انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، لیکن انسان ہے، انسان نکلا ہی نسیان سے ہے، بھولنا۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اللہ نے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، لیکن کسی کے بہلاوے میں، کسی کے پھسلاوے میں آ گئے، کسی کے بہکاوے میں آ گئے۔ شیطان نے کہا تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے ان تکونا من الخالدین، جو اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے وہ جنت میں ہمیشہ رہتا ہے۔ وقاسمہما، اور قسمیں کھا کے یقین دلایا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں درخت کھاؤ گے تو جنت میں ہی رہو گے۔ اللہ نے جنت دے تو دی ہے لیکن عارضی دی ہے۔ انی لکما لمن الناصحین، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، دھوکہ دے دیا، اور دھوکے سے ان کو اس درخت کی طرف رہنمائی کر دی، رغبت پیدا کر دی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کوشش یہ کرنی ہے، اب یہ غلطی ہو گئی ہے نا، فوراً اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے۔ اور یہ معافی مانگنے کا عمل، توبہ کرنے کا عمل اللہ کو اتنا محبوب، صحیح بخاری کی حدیث اور امام بخاری کے بعد صحیح مسلم کی حدیث، صحیح ستہ میں یہ حدیث تقریباً ہر کتاب میں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے کہ ایک فرضی کہانی اللہ نے سنوا دی نبی سے، فرضی کہانی، کوئی حقیقی کہانی نہیں ہے یہ۔ اللہ نے اپنے بندوں کی توبہ سے خوشی کو بتانے کے لیے نبی سے ایک فرضی کہانی سنوا دی، فرضی کہانی۔ کہانی کیا ہے فرضی؟ کہا کہ ایک شخص نکلتا ہے سفر پر، پہلے زمانے میں اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، اور اپنے اونٹوں کے سفر پہ نکل کر فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان راحلتہ بارض فلات۔ پہلے زمانے میں مہینوں کے سفر ہوتے تھے، آج سے 100 سال پہلے بھی حج کا سفر وہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا، 6 مہینے میں واپس آتے تھے لوگ۔ وہ نکلتا ہے اپنے اونٹ پر، کئی مہینوں کا سفر ہے، وہ خشک راشن لے لیتا ہے، پانی لے لیتا ہے، اور لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ درمیان میں ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں پر صحرا ہے، ہم چونکہ بہت قریب رہتے ہیں اندرون سندھ اور تھرپارکر جو ساتھی جا چکے ہیں، اب تو خیر وہاں بھی بہت ساری تبدیلی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت سارے ساتھیوں نے وہاں پر توجہ کی اور پانی کے کنویں کھدوا دیے، اور جگہ جگہ سولر سسٹم سے وہاں پر پورا ایک سسٹم ان کو بنا کے دے دیا۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میں جب 30 سال پہلے وہاں پر بہت جایا کرتا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جانوروں کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پر گھاس نہیں تھی، پانی نہیں تھی، جانور مر گئے، اور جگہ جگہ جانوروں کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اور وہاں پر پیدل چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا، ریتیلا علاقہ ہوتا تھا، اور اس ریتیلے علاقے پر ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ چلنا کس سمت ہے۔ چھکڑے چلتے تھے، اب بھی چلتے ہیں وہ،
وہ چھکڑے پتہ نہیں نام ان کا کیا ہے، وہ آگے سے بھی ایسے ہی ہیں جیسے پیچھے سے ہیں، پتہ نہیں یوں چلیں گے یا یوں. ان پر بیٹھ کر اور اپنی کمر کے جس کے جوڑ ہلے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ یا تو بیٹھ جائیں گے یا جس کے صحیح ہو اس کے آگے پیچھے ہو جائیں گے. اس پر بیٹھ کر اور پھر گھنٹوں کا سفر ہوتا تھا تب ایک گاؤں میں پہنچتے تھے، اور وہیں کے لوگ جانتے تھے کہ کس سمت جانا ہے. یا تو اونٹ نظر آتے تھے، 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں گرمی میں بھی گیا ہوں، اور آپ یقین جانیے پانی ساتھ رکھنا ہوتا تھا کہ پانی ملنا چاہیے، مر جاؤ گے اگر سخت گرمی کے اندر حلق میں کانٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وہ سواری بھی جس میں وہ پانی لے کر راشن لے کر اپنے منزل کی طرف نکلا ہوا ہے، مہینوں کا سفر، کسی ایسی جگہ پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر سخت گرمی پڑ رہی ہے، ریتیلا علاقہ ہے، اور وہ پھر گرمی سے تنگ آ کر کچھ دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کو تلاش کر کے اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے. فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تھکا ہوا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری نہیں ہے، اونٹ چلا گیا. اور اونٹ کے جانے کا مطلب اس کا پانی بھی نہیں، اس کا کھانا بھی نہیں. فَطَلَبَهَا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ فرضی کہانی ہے، اللہ کے پیغمبر کی زبانی ہے. فَطَلَبَهَا، وہ اپنی اس سواری کی تلاش میں لگ جاتا ہے. حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطْشِ، یہاں تک کہ اس کو پیاس آ لیتی ہے، پیاس آ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے. اس کے باوجود ثُمَّ سَعَى شَرَفًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، وہ ایک اونچی جگہ پر چڑھتا ہے، کسی طرح چڑھ جاؤں. وہاں ریت کے ٹیلے بھی ہوتے ہیں، اور ریت کے ٹیلے آپ یقین جانیے گا ہوا کے طوفانوں میں غائب بھی ہو جاتے ہیں. ابھی یہاں تھا، کل وہاں پر ٹیلا نکل آیا، کیونکہ ہوا ان کو سمیٹ کر ایک جگہ ڈال دیتی ہے، وہاں سے اٹھا. عجیب ہی وہاں کا معاملہ ہے. اور ریتیلے علاقے میں جب ہوا چلتی ہے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. یہ سارے منظر بے شک آپ لوگوں نے کبھی دیکھے ہوں گے ٹی وی میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے آ چکا ہوں. آپ یقین جانیے گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس فرضی کہانی میں جو نقشہ کھینچا ہے نا، وہ بالکل ایسا. وہ کسی ریتیلے پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے کہ اونچا چڑھ کر میں اپنی اونٹنی کو دیکھ لوں، نظر آ جائے، لیکن اس کو نہیں ملتی. پھر وہ اترتا ہے، پھر وہ کسی دوسری پہاڑی کے اوپر چڑھتا ہے کہ اس پہاڑی پہ چڑھوں. اور اس گرمی میں کبھی اس پہاڑی پر، وہ 3 پہاڑیوں کا ذکر کیا اللہ کے پیغمبر نے کہ وہ دائیں بائیں ادھر ادھر 3 پہاڑیوں پر چڑھ کر اپنی سواری کو تلاش کرتا ہے، لیکن فلم یرا شیئن، اس کو کچھ بھی نہیں نظر آتا. فَأَيِّسَ مِنْهَا، اب اس کی پیاس کی شدت اور بڑھ گئی، یہ مایوس ہو جاتا ہے. مایوس ہونے کے بعد فَأَتَى شَجَرَةً، یہ ایک درخت کے پاس آ کے، اسی درخت کے پاس آ کر پھر یہ بیٹھ جاتا ہے. فَاسْتَجَعَ، اس کو بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، یہ زمین پر گر جاتا ہے، چت لیٹ جاتا ہے. آسمان کی طرف ہوں، اس کو استجاع کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے اوندے منہ پڑ جانا، اور ایک ہے بالکل سیدھا پڑ جانا. وہ بالکل سیدھا آسمان کی طرف منہ کر کے مایوسی کی انتہاؤں کو چھو رہا ہوتا ہے، اور وہ سیدھا لیٹ جاتا ہے. فی ظلھا، اس درخت کے سائے کے اندر. قد ایس من راحلتہ، اور اپنی سواری سے یہ تقریباً مایوس ہو چکا ہے. حتی اذا اشتد علیہ الحر والعطش، اور اسی دوران گرمی بھی بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے. اس کی اسی حالت میں، کیونکہ اس کا بی پی لو ہو رہا ہوتا ہے یا اور کیفیت کے، وہ نڈھال ہو کر تقریباً نیم بے ہوش ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے. فبینما ہوا کذالک، یہ مایوس انسان اسی حالت میں ہوتا ہے. اذ ہوا بقائمۃ عندہ، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری جسے تلاش کرتے کرتے اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، مایوس ہو گیا تھا، وہ سواری اس کے بالکل سرہانے کھڑی ہوئی ہے. وہ اونٹ اسی پانی کے مشکیزے کے ساتھ اور اسی راشن کے ساتھ اس کے برابر میں کھڑا ہوا ہے. اس کے مردہ جسم کے اندر جان پڑ جاتی ہے، کیونکہ آدمی کو جب اچانک خوشی ملے نا، وہ مر رہا ہوگا نا پھر بھی زندہ ہو جائے گا.
وہ فوراً اٹھتا ہے اور سب سے پہلے اٹھنے کے بعد فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، اس کی مہار پکڑتا ہے۔ اگر کسی ساتھی نے گاڑی غلط جگہ کھڑی کی ہوئی ہے تو جزاک اللہ، جمعے کی حالت میں بھی آپ خطبے کے دوران جا کر اپنی گاڑی صحیح جگہ پارک کر سکتے ہیں۔ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، وہ سب سے پہلے اونٹنی کی مہار پکڑتا ہے، اور اونٹنی کی مہار پکڑنے کے بعد اب وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں بچ گیا، مجھے زندگی مل گئی، اب میں نے پانی پینا ہے سب سے پہلے۔ لیکن خوشی نہیں ہے اس کے اوپر، اس کے پاس یہ ہے شدت کی خوشی، ایک عام خوشی نہیں ہے یہ۔ ثم قال من شدت الفرح، حدیث کے الفاظ ہیں یہ۔ ثم قال، پھر وہ کہتا ہے، من شدت الفرح، فرحت کی شدت سے، خوشی کی انتہائی درجے کی خوشی اور مسرت کی وجہ سے وہ کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چند جملے اللہ کو کہنا چاہتا ہے۔ یا اللہ تجھ سے مانگ رہا تھا، تو نے شکر۔ کہتا کیا ہے اللہ سے؟ کہتے اللہم، اے اللہ، انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے، تو میرا غلام ہے، اللہ سے کہہ رہی ہے۔ خوشی کی شدت میں انسان کو بدمست ہو جاتا ہے نا، اسے دماغی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو ایک دم جو خوشی حاصل ہوئی اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا، وہ الٹا کہہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ آپ میرے آقا ہیں، آپ نے میری دعا قبول کر لی، تو نے اس غلام پر رحم کھا لیا۔ کہتا اللہم انت عبدی، تو میرا غلام ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی خوشی کی شدت کیا ہوگی، کہ اس کو پتہ نہیں کہ کفریہ کلمہ کہہ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ فرعون کے کلمے ہیں، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب۔ فرعون نے کہا تھا نا، وہ فرعون بن جاتا ہے اپنے کہنے میں، لیکن دانستہ طور پر نہیں، نادانستہ طور پر اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، انت عبدی وانا ربک۔ اخطأ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اخطأ من شدت الفرح، وہ خطا کر بیٹھتا ہے، وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ سب سے بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اللہ کو غلام بنا دیتا ہے، خود اللہ کا رب بن جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس گناہ پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن شدت فرح کی وجہ سے۔ تو آپ کو جو چیز سمجھانی اور بتانی ہے کہ اس بندے کی فرحت کی شدت، اللہ کیا کہتے ہیں اپنے نبی سے، اے میرے نبی، یہ جو فرضی کہانی سنائی ہے نا، اس کہانی سے ایک چیز سمجھائیے میرے بندوں کو۔ اللہ کیا چیز؟ فرمایا للہ اشد فرحا لتوبۃ عبدہ، جتنی شدت کی خوشی اس بندے کو حاصل ہوئی ہے، اللہ کو اس شدت سے بڑھ کر شدت کے ساتھ اللہ کو اپنے بندوں سے خوشی حاصل ہوتی ہے، ان بندوں سے جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ اس سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک مطلب، ایک حدیث، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا، محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں جس طرح بندہ خوش ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے بتایا تھا کہ اللہ کو بھی ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے، حدیث میں آتا ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے ایذا دیتا ہے۔ وہ کیا مطلب ایذا کا، اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی اللہ ہم سے ہمارے ذہن کے مطابق گفتگو کرتے ہیں کہ میرے بندے سمجھیں، سچویشن سمجھیں، صورتحال کو سمجھیں۔ اللہ بندوں سے فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والے بندوں، میں اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش، جتنا خوش میرا یہ بندہ ہوا ہے جس کو خوشی کی شدت سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ ایمان والی باتیں کر رہا ہے یا کفر والی باتیں کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث یاد تھی۔ جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو وہ حدیث لوگوں کو جمع کر کے حدیث سنا دی اور کہا کہ کہیں کتمان علم کا وبال نہ آئے مجھ پر۔ کتمان علم یعنی علم کو چھپانا،
شریعت کے علم کو چھپانا، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ کہیں میں کے اندر میرا شمار نہ ہو جائے، اس لیے تم کو مرتے ہوئے یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کون سی حدیث؟ اور اس حدیث کو ابو ہریرہ بھی جانتے تھے۔ حدیث کیا ہے؟ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحاح ستہ کے اندر پہلا درجہ بخاری کا، دوسرا درجہ مسلم کا۔ بس حدیث سنیے۔ فرمایا اذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قسم کھا کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ ہی نہ کرو، اگر تم گناہ ہی نہ کرو۔ جب گناہ نہیں کرو گے تو توبہ بھی نہیں کرو گے۔ توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے۔ پھر اس حدیث کا غلط مطلب نہ سمجھ لیں۔ وقت ختم ہو گیا، میں اس کو بس سمجھانے کی کوشش تو کروں گا لیکن غلط مطلب نہ لیں۔ مجھے اکثر فون آ جاتا ہے، یار ایسی حدیثیں نہیں سنایا کریں، لوگ بہت جری ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جری نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت جو نظر آتی ہے وہ میں چاہتا ہوں وہ لوگوں کو بھی تو دکھاؤں نا اللہ کی رحمت، مایوسی کی طرف نہ جائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو غلط رنگ سے سمجھ لیں، اس کو غلط زاویے سے اور ایک غلط اینگل سے اس بات کو سمجھ لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ ہی کرنا چھوڑ دو۔ اور گناہ نہ کرنے کی ایک شکل یہ، اپنے آپ کو غاروں میں بند کر لو، ایک کمرے میں بند۔ جو رہبانیت اختیار کرتے تھے لوگ، راہب ہوتے تھے، اپنے آپ کو گرجا گھروں میں بند کر کے بس کہتے تھے نہ کسی سے ملیں گے، نہ آئیں گے، نہ جائیں گے، نہ کاروبار کریں گے، صرف دال چٹنی جو بھی مل جائے جو بھیج دے، یا روزہ رکھیں گے لیکن ہم گناہ نہیں کریں گے۔ گناہ سے بچنے کے لیے ایک شکل، ایک صورت انہوں نے یہ اختیار کی ہوئی تھی، اگر تم بھی گناہ کرنا چھوڑ دو، سب کے سب غاروں میں چلے جاؤ، جھوپڑوں میں چلے جاؤ، ملنا جلنا چھوڑ دو، شادی بیاہ چھوڑ دو، کہ نہ شادی ہوگی، نہ بیاہ، نہ بچے، نہ کوئی جھوٹ بولنا، نہ کوئی کمانا پڑے گا، کچھ نہیں، بس میری اپنی ذات، میں اپنی ذات کو گناہ سے بچاؤں۔ لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لذهب اللہ بکم، اللہ تم سے اپنی زمین کو خالی کر دیں گے، لے جائیں گے اللہ تمہیں۔ لذهب اللہ بکم، اللہ اپنی زمین کو تم سے خالی کر دیں گے۔ وَلَا جَاءَ بِقَوْمٍ، اور اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر کے آئیں گے، یذنبون، جو گناہ کریں گے، فیستغفرون اللہ، اور گناہ کر کے اللہ سے کہیں گے، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے، فیغفر لہم، اور اللہ ان کو پھر معاف کرے گا۔ اندازہ لگائیے کہ اس حدیث سے بھی کہ اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے دعا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی رحمت کا اندازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب خالق اتنا مہربان ہے تو ایکشن کا کوئی ری ایکشن بھی تو ہوتا ہے نا۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ سے کتنی محبت کرے۔ پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہتے ہیں للہ اشد، اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو بندے کو بھی تو چاہیے کہ ایمان والا اللہ سے محبت صرف نہیں کرتا، وہ محبت کے اندر شدید نہیں ہوتا، بلکہ محبت کے اندر اشدیت کے درجے پر پہنچ کر محبت کرتا ہے، شدید ترین محبت کرتا ہے اللہ سے۔ اور جو شدید ترین محبت کرتا ہے نا کسی سے، تو محبوب کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہے، محبوب کے ناراض ہونے سے وہ ڈرتا ہے۔ ڈر تو دو طرح کا ہوتا ہے، میں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بتاؤں گا کہ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈر ہوتا ہے عذاب کا ڈر، تکلیفوں کا ڈر، پکڑ کا ڈر، اس کی گرفت کا ڈر، اور ایک ڈر اس سے بھی بلند ہوتا ہے، وہ ہے محبوب کے خفا ہونے کا ڈر، محبوب کے ناراض ہونے کا ڈر۔ یہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے، اور پھر وہ کام کرتا ہے جس سے محبوب راضی ہوتا ہے، ہر اس کام سے بچتا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس ڈر کا بھی ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس کو ہمارے دل کی عمیق گہرائیوں میں جگہ عطا فرما دے، اور ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔